بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس موضوع کا نام ہے کیا وسیلہ شرک ہے، اور وسیلہ کسے کہتے ہیں، وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ان سارے امور پر گفتگو کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو وسیلے کے نام پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی بے نقاب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں ایسے اعمال بجا لانے کا پابند ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اپنے رب کے پسندیدہ امور بجا لانے میں صرف کیے۔ دیکھیے، اسلام میں ایک مسلمان کو فرائض کی بجا آوری کے لیے اللہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ بعض دیگر ایسے مستحسن طریقے اور ذرائع بھی میسر ہیں جن سے بلندی درجات اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک پسندیدہ اور آسان طریقہ توسل یعنی وسیلہ ہے۔ اور وسیلے کا مقصد کیا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس عمل یا شخصیت کو بطور وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، اس سے مقصد یہ امید ہوتی ہے کہ ہم چونکہ اللہ کے عاجز، گناہگار اور خطا کار بندے ہیں، جبکہ وہ شخصیت یا وہ عمل جس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے وہ اللہ کے محبوب اور مقرب ہیں، ان کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں اور آفات و بلیات سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ مقصد ہے وسیلے کا۔ اب اس میں جس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، نہ تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھا جاتا ہے اور نہ اس کا ہمسر، کیونکہ حقیقی کارساز اور مشکل کشا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کسی کو بطور وسیلہ پیش کرنے میں ہرگز کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ مقبول بندہ جس کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے وہ دعا قبول کرے گا، یا وہ ذات باری تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس امر پر مجبور کر دے گا کہ فلاں کا کام ہونا چاہیے یا فلاں بندے کی بخشش و مغفرت لازمی کر دی جائے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جن لوگوں کو عقائد اہل سنت سمجھ میں نہیں نہ آتے، وہ اپنی طرف سے من گھڑت سوچ بنا کر وہ اہل سنت و جماعت پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور پھر اپنی سوچ کے مطابق جو وہ سمجھے ہوتے ہیں اسی کے مطابق وہ کفر اور شرک کے فتوے بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے۔ اصل میں وسیلہ پیش کرتے ہوئے سائل کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی عاجزی، بے بسی اور نیاز مندی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے کسی مقبول مقرب بندے کا نام بطور وسیلہ پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے اس اطاعت گزار، نیک، صالح، مقبول اور مقرب بندے کا لحاظ فرماتے ہوئے ضرور اس پر نظر رحمت فرمائے گا۔ یہ ایک امید ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر، اور بندہ اپنے آپ کو عاجز، گناہگار تصور کر کے اللہ کے کسی نیک بندے کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے کہ جس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اس کی حیثیت محض ایک واسطے کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے
قرب کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص جس کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرح نفع اور نقصان کا مالک ہے، تو وہ شخص اس گمراہ کن عقیدے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسری بات جو توسل کے بارے میں دل و دماغ میں رکھنی ضروری ہے کہ قبولیت دعا کے بارے میں یہ کوئی لازمی اور ضروری امر نہیں کہ احکم الحاکمین صرف وسیلے ہی سے دعا قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو میں بے شک قریب ہوں۔ لہٰذا اگر کسی ذہن میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وسیلہ کسی زبردستی اور مجبوری کا نام ہے تو اب وہ دور ہو جانی چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو شخص وسیلہ بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس امر پر مجبور کر دے گا، معاذ اللہ، کہ سائل کے سوال کو ضرور شرف قبولیت سے نوازے۔ ہمارے نزدیک اس چیز کا حقیقت و اصلیت توسل سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام اور اس کی شان رحمت ہے کہ اس نے اپنے نیک صالح اور پرہیزگار بندوں کو اپنی محبت، اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی وجہ سے ہم جیسے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، عاجز و مسکین بندوں کو دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ گویا کہ عطا کیا ہے۔ محترم سامعین، یہ موضوع جاری رہے گا اور بقیہ معاملات سٹیپ بائی سٹیپ اگلے حصوں میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک اپنے انبیاء اور اولیاء کے وسیلے سے ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔